پاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جناب بشیر بدر کے ان شعر کے ساتھ آئیے حضرات اب مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مشاعرے کے گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں۔ اس عظیم الشان مشاعرے کے مہمان خصوصی جناب وامق رحمان صاحب ہیں۔ میں اپنے سب حاضرین اور ہمارے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا۔ مشاعرے میں جو شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب فرحت احساس صاحب، جناب سلیم امروہوی صاحب، جناب احمد رئیس صدیقی صاحب، جناب خالد فریدی صاحب، جناب نعمان شوق صاحب، جناب نور تسلیمی صاحب، جناب چاہت فیروز آبادی صاحب، جناب جانی فاسٹر صاحب، جناب رضی امروہوی صاحب، جناب معراج نشاط صاحب، جناب وفا نقوی صاحب اور جناب جمنا پرساد راہی صاحب، ان کے ساتھ جناب معصوم بدر صاحب۔ حضرات، مشاعرے کی ایک روایت ہے جس کے تحت ایک عظیم الشان ہستی کو مسند صدارت پر بٹھایا جاتا ہے۔ میں ادیب احمد اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے مشہور و معروف شاعر جناب جمنا پرساد راہی صاحب کا نام صدر کی حیثیت تجویز کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آئیے حضرات اب اس مشاعرے کی کارروائی شروع کی جائے۔ میں نظامت کے لیے ہمارے سرشاہ سلیمان ہال کے چراغ اور نوجوان ناظم مشاعرہ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس بریلی کی سرزمین کے بہت عظیم شخصیت جناب وسیم بریلوی کے اس شعر کے ساتھ کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کا استقبال۔ شکریہ ادیب۔ معزز حاضرین السلام علیکم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ڈائس پر جلوہ افروز ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہماری علی گڑھ تک کی تہذیب کے ماتھے کا جھومر، عزت مآب وامق رحمان صاحب جو ہماری ترقی پسندانہ سوچ کا ایک روشن منارہ ہیں، آج کے صاحب صدر جناب جمنا پرساد راہی صاحب جو ہماری اردو شاعری کی آبرو ہیں، پروفیسر محمد عارف صاحب جن کی لازوال محبتوں کی شبنم زندگی کے تپتے صحرا میں دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور یہاں پر کہکشاں کی شکل میں موجود نایاب شخصیتیں جن کا ایک ایک کر کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، میں کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں آپ حضرات کی تہذیبی سربلندی، عظمت، شرافت، تحمل اور بردباری کو سلام کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے کم علم اور کم سخن کو لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ میں سلیمان ہال کے اپنے سبھی دوستوں کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ اپنے والد محترم
जनाब जुल्फ़िकार जलालपुरी साहब के 4 मिसरों से अदा करना चाहता हूँ कि फूल कलियां गुलाब कुछ भी नहीं, फूल कलियां गुलाब कुछ भी नहीं, कहकशा माहताब कुछ भी नहीं, ये इनायत है आपकी वरना अपनी हस्ती जनाब कुछ भी नहीं, अपनी हस्ती जनाब कुछ भी नहीं। हजरात, मुझे किसी दानिश्वर का एक कौल याद आ रहा है, यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई कौम, दुनिया में कोई समाज, कोई खानदान या कोई फर्द न तो जीतता है न हारता है, बल्कि जीतती है तो तरक्की पसंदी, हारती है तो तंग नजरी। जो लोग तरक्की पसंदाना सोच रखते हैं वो लोग तरक्कियों के जीने पर चढ़ते चले जाते हैं, जो लोग तंग नजरी के दायरे में कैद रहते हैं वो लोग तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाते हैं। आइए हजरात, हम अलीगढ़ की इस तहजीबी सरजमीन से तमाम आलमे इंसानियत को एक पैगाम देते चले कि दुनिया में हर इंसान तो सूरज नहीं बन सकता, लेकिन जुगनू बनने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए ताकि अंधेरे को चीरकर थोड़ी देर ही रोशनी पैदा की जा सके। जो जी रहे हैं सभी उसको जिंदगी कर दे, जो जी रहे हैं सभी उसको जिंदगी कर दे, अंधेरी रात की किस्मत में चांदनी कर दे, मेरे चिराग में इतना तो हो असर मौला, जहां जहां भी अंधेरा है रोशनी कर दे, जहां जहां भी अंधेरा है रोशनी कर दे। हजरात, आज का ये मुशायरा सर सैयद की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। चंद बातें हैं, चंद कलमात हैं जो मुझे आपके रूबरू पेश करने हैं। सर सैयद ने मुत्तहदा हिंदुस्तान के उस दौर में अपने शऊर की आंखें खोली जब वसीओ अरीज हिंदुस्तान में मुसलमानों की बसाते हुकूमत मुकम्मल तौर पर उलट चुकी थी। शाहाने मुगलिया के दस्ते इक़्तिदार से जाहो जलाल के तोते उड़ चुके थे। जिल्ले इलाही की बातगश सुनने के लिए न तो गुंबद महफूज थे न कबूतर। लाल किला अपनी अजमते पारीना की कहानी सुना रहा था। दिल्ली जामा मस्जिद में नमाजी तो मौजूद थे मगर सजदों की तड़प गायब हो चुकी थी। वो अजाने जिनसे शबिस्ताने वजूद लरज़ उठता था उसके मुअज्जिन खुद अपने वजूद की दुआएं मांग रहे थे। आजादी की पाजेब गुलामी की जंजीर में तब्दील हो चुकी थी। दिल्ली और लखनऊ की तहजीबें मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के कब्जे में जा चुकी थी। दिल्ली मीर की जबान में उजड़ा हुआ दयार था तो लखनऊ वाजिद अली शाह के हिजर में सोगवार था। हसास दिल इंसान के लिए हर सुबह सुबह महशर थी, हर शाम शाम क़यामत थी। ऐसे गमज़दा हालात और ऐसे पुराशो माहौल में सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करके ऐसी मिसाल पेश की जिसकी नज़ीर रहती दुनिया तक मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हजरात, बहुत ज्यादा तकरीर की गुंजाइश नहीं है, चंद बातें हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी हैं। अगर अल्लामा इकबाल की दूर अंदेशी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिल का दर्द, अकबर इलाहाबादी के सीने की तड़प, मौलाना हालिक, मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी की असलाफ से मोहब्बत, राजा महमूदाबाद की आंखों का नूर, ये सब अनासिर अगर एकजा कर दिए जाएं तो सर सैयद की शख्सियत का पैकर बन जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान तकरीबन 1300 बरस से क़याम पजीर है मगर मेरा दावा है इन 13 सदियों में सर सैयद जैसी अजीम शख्सियत नहीं पैदा हुई। इसीलिए मुझे कहना पड़ गया कि आ रही है ये आसमां से सदा, आ रही है ये आसमां से सदा, है ना होगा जवाबे सर सैयद, देख लो गुलशने अलीगढ़ में खिल रहे हैं गुलाबे सर सैयद। हज़रात, हमारी किसी भी तकरीब का आगाज नाते रसूल पाक से होता है तो आइए हजरात अब उस शख्सियत के हुजूर अकीदतों का नजराना पेश किया जाए कि जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए हजरात नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करूँ जनाब मोहम्मद हारिस साहब से वो तशरीफ लाएं। माइक पर जनाब मोहम्मद हारिस साहब।
حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے لیے ہاشم بھائی نے حکم دیا ہے، انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے خدا جانے خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ جب کوئی نعت رسول پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب تو ہوتا ہی، اگر آپ حضرات سبحان اللہ کہتے تو آپ کا بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ بطور خاص شعر کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، کہ کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاص یہ شعر اور صدر مشاعرہ کے دامن میں رکھا ہوا کہ محمد جب لکھتا ہوں، محمد جب لکھتا ہوں میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاصی مقطع نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں۔ ہاشم بھائی کچھ الگ کہنے کی کوشش کیے، ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محمد حارث صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے،
قافلے قافلہ سالار سے آگے نہ بڑھے. حسن احمد کا خریدار خدا ہو تو رہا, وہ تو یوسف تھے جو بازار سے آگے نہ بڑھے. حضرات, مشاعرے کا سب سے مشکل ترین لمحہ یہی ہوتا ہے کہ کس شاعر کو سب سے پہلے دعوت کلام دیا جائے. یہ ناظم کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے. ایسے میں ناظم کسی اپنے عزیز کی قربانی پیش کرتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ قربانی بے عیب کی ہی جائز ہے. تو آئیے حضرات, میں گزارش کروں اپنے دوست جناب وفا نقوی صاحب سے, جن کا نام وفا ہے مگر ان کا کام امن اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے. مائک پر جناب وفا نقوی صاحب. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. مائک پر جناب وفا نقوی. السلام علیکم حضرات. میں شکر گزار ہوں جناب ہاشم جلال پوری صاحب کا کہ انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے شرکت کا موقع دیا. مجھے یاد ہے کہ میں سن 2005 میں آیا تھا, اس کے بعد اب حاضری ہو رہی ہے. جب میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں بیت بازی کے سلسلے سے میں حاضر ہوا تھا. بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے طالب رہا ہوں دعاؤں کا, محبتوں کا. اور شروع کرتا ہوں جہاں جہاں سے جیسے شعر یاد آتے ہیں. مطلب انہوں نے فرمائے کہ اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم, تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. اور ابھی چراغ کا ذکر چل رہا تھا. شیر ملاحظہ فرمایا کہ کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ, ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. ایک مطلب ایک شعر یاد آیا کہ کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. کسی کے دیدے تر کو, بہت شکریہ, کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں, سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. اور پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں. کیا کہنے وفا بھائی, کیا کہنے. پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو, نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں. ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا, میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. اور شعر دیکھیں کہ ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بہت شکریہ. ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر, تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. ایک مطلب دو تین شعر مولانا فرمایا, پھر اپنی جگہ لے لوں گا میں. مطلب مولانا فرمایا کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, جو آج کے حالات ہیں کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے, سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں, یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. اور شعر دیکھیں اور حضرات قافیے کو دیکھیے گا کہ بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو, مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. اور یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے.
यहाँ तेरी शुक्रिया यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, खंडर है फिर भी वीरानी नहीं है। यहाँ तेरी यादें बस गई हैं, खंडर है फिर भी वीरानी नहीं है। और आखिरी शेर इस सिलसिले का आपकी समातों के हवाले कि मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मेरी जंजीर जिंदानी नहीं है। मैं खुद आकर मुक़य्यद हो गया हूँ, मेरी जंजीर जिंदानी नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक मतला दो तीन शेर उन्होंने फरमाए। मतला है साहब के टोपी भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, हालांकि मैं भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अलीगढ़ की तहजीब को याद दिलाया। हकीकत ये है कि एक विकार है पूरी दुनिया में अलीगढ़ का, उसको जाहिर सी बात है फरामोश नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं। बहरहाल चलिए एक मतलब दो तीन शेर, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मुलाहिजा फरमाया मतलब कि दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, तारीख रास्ते में उजाला कोई न था। दरिया था मौजे गम थी सफीना कोई न था, तारीख रास्ते थे उजाला कोई न था। शेर मौलाना फरमाए कि फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, हालांकि मेरा चाहने वाला कोई न था। फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, फिर भी तुम्हारे शहर ने रखा मेरा ख्याल, हालांकि मेरा चाहने वाला कोई न था। पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, कल रात मेरे गांव में सोया कोई न था। पलकों पे सबकी, बहुत शुक्रिया, पलकों पे सबकी बोझ है एक एहतियात का, कल रात मेरे गांव में सोया कोई न था। रात अच्छे हालात पे शेर हुआ कि सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, देखा जो गौर से तो किसी का कोई न था। सब लोग चल रहे थे, सब लोग चल रहे थे सड़क पर मिला के हाथ, देखा जो गौर से तो किसी का कोई न था। अंदर से हो चुके थे बहुत मुज़महिल से लोग, अंदर से हो चुके थे बहुत मुज़महिल से लोग, बाहर से देखने को तो टूटा कोई न था, बाहर से देखने को तो टूटा। शुक्रिया। आप हज़रात को अपने कलाम से नवाज रहे थे जनाब वफा नकवी साहब। इनकी शायरी में जो इल्म आगही के जुगनू चमक रहे थे, यकीनन यही जुगनू कल रोशन चरागों में तब्दील हो जाएंगे।